زمانے کے طاغوتوں کا رویہ کیا ہوتا ہے اور انبیاء علیہ السلام کو کون لوگ جھٹلاتے ہیں، جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ صاد کی مزید 5 آیتوں کی تفسیر پیش کریں گے، یعنی آیت نمبر 12 سے 16 تک کی تفسیر۔ تو آئیے ان آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی خوبصورت تلاوت اور اس کے ترجمے کو ملاحظہ کر لیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا، سمود اور لوط کی قوم اور جنگل کے رہنے والے قوم شعیب، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہی وہ گروہ ہیں جو شکست کھا چکے۔ سبھی نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہمارا عذاب ٹھیک نازل ہوا، اور یہ کافر لوگ بس ایک چنگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو پھر انہیں چشم زدن کی مہلت نہ دے گی۔ اور یہ لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ پروردگارا، حساب کے دن قیامت کے قبل ہی جو ہماری قسمت کا لکھا ہو ہمیں جلدی سے دے دے۔ خوبصورت تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ نکات: ذل اوتاد یعنی میخوں والا، یہ قدرت کے ثابت رہنے کا کنایا ہے۔ فواق کا معنی ہے پلٹنا، اور اسی طرح اس کا معنی جانور کا دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ اس کے پستان میں دودھ بھرنے کی مہلت دینا بھی ہوتا ہے۔ ایکا کا معنی ہے درخت، اور اصحاب الایکا یعنی وہ لوگ جو پانی اور درختوں سے بھری ہوئی سرزمین پر زندگی گزارتے ہیں۔ ان چند آیتوں میں اسلام سے پہلے 6 نبیوں کی قوموں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کفار بھی عبرت حاصل کریں، اور پیغمبر اور مومنین بھی یہ جان لیں کہ نبیوں کو جھٹلانا کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ بہت پرانی بات ہے۔ جناب نوح کی قوم پانی میں ڈوب گئی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ اللہ نے سمندر میں موج بھرے طوفان میں انہیں غرق کر دیا۔ قوم عاد جنہوں نے جناب ہود کو جھٹلایا، اللہ نے انہیں تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، سورہ حاقہ آیت نمبر 6۔ تیز ٹھنڈی اور سرکش ہوا کے ذریعے ہلاک ہو گئے۔ قوم فرعون دریائے نیل کی موجوں میں ہلاک ہو گئی۔ اغرقنا آل فرعون، سورہ بقرہ آیت نمبر 50۔ ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ قوم ثمود جنہوں نے جناب صالح کو جھٹلایا، آسمانی چنگھاڑ کے ذریعے نابود ہو گئے۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر، سورہ قمر آیت نمبر 31۔ بے شک ہم نے ان پر ایک زور کی چیخ کا عذاب بھیجا، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسا کانٹوں کی باڑ کا چورا۔ قوم لوط زلزلہ اور آسمانی پتھروں کے ذریعے ہلاک ہو گئی۔ انا ارسلنا علیہم حاصبا، سورہ قمر آیت نمبر 54۔ ہم نے پتھر بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا۔ اصحاب ایکا جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا،
بجلی کے ذریعے ہلاک ہوئے۔ فانتقمنا منہم، سورہ ہجر آیت نمبر 79۔ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے جانتے ہیں کہ یہ آیات ہمیں کیا پیغام دیتی ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، گزرے ہوئے لوگوں کی عبرت بھری تاریخ کو بیان کرنا قرآن مجید کے ذکر ہونے کا واضح نمونہ ہے، جیسا کہ پہلی آیت میں ہم نے پڑھا، والقرآن ذی الذکر کذبت قبلہم قوم نوح۔ نمبر 2، زمانے کے طاغوت اور سرکش جب منطق کے سامنے ہار جاتے ہیں تو اذیت اور شکنجہ کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 3، قوم عاد، قوم فرعون، قوم نوح، قوم سمود اور قوم لوط ایک بے نظیر اور منظم گروہ تھے۔ اولئک الاحزاب، حزب ایسے گروہ کو کہا جاتا ہے جو منظم اور ہمسو ہوں۔ اولئک کہ جس میں ایک طرح کا انحصار پایا جاتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ ایک بے نظیر قوم تھے۔ نمبر 4، ایک نبی کو جھٹلانا تمام نبیوں کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ نمبر 5، چنگھاڑ اور بجلی اللہ کے دنیاوی عذاب میں سے ہیں۔ نمبر 6، اگر عذاب آ جائے تو کافروں کو پلٹنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ نمبر 7، انبیاء کو جھٹلانا تاریخ میں ہٹ دھرموں کی ہمیشہ سنت رہی ہے۔ نمبر 8، کفار اللہ کی دھمکیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 9، غرور اور ضد انسان کو خطرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ نمبر 10، قیامت حساب و کتاب کا دن ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ جانا کہ زمانے کے طاغوت اور سرکش لوگ جب منطق کے سامنے ہار جاتے ہیں تو اذیت اور شکنجہ کرنے لگتے ہیں، اور انبیاء کو جھٹلانا ہٹ دھرموں کی ہمیشہ کی سنت رہی ہے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔